बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शहबाज शरीफ साहब के एक बयान की वजह से उनके बड़े भाई नवाज शरीफ उनसे नाराज हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ये तुमने क्यों बयान दिया है। और इस नाराज होने की एक बड़ी वजह है, जो लोग नून लीग की 30 साल सियासत को समझते हैं या 30-40 साल सियासत को समझते हैं। इनफैक्ट तो 1985 से नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज कर दिया था, तो तब से लेकर आज तक जो नून लीग की सियासत को समझते हैं, बल्कि 90 की दहाई से बुनियादी तौर पर उन्होंने एक नजरिया अपना लिया था और वो था एंटी एस्टैब्लिशमेंट नजरिया। जब वो पहली मरतबा वजीर आला बनाए गए फौज की हिमायत से पंजाब के, और उसके बाद फिर जो है वो जब वजीर आजम बने फौज की हिमायत से, ISI ने IJI बनाई और IJI के प्लेटफॉर्म से वजीर आजम बने, तो यहां तक वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट थे। उसके बाद का उनका जो सारा सियासी सफर है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर उन्होंने गुजारा है। और पहले दिन से लेकर जब उनकी आर्मी चीफ के साथ लड़ाइयां शुरू हुई, तब से लेकर आज तक वो यही कहते रहे हैं कि मुझे जो है वो सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए और फौज का क्या काम है कि मुझे निकाले। ये किताब बल्कि यहाँ पड़ी हुई है, वो गद्दार कौन आपको नजर आ रही होगी कॉर्नर पे। चलें, इसका मैं रिव्यू भी किसी दिन दूंगा आपको। वो सिलसिला भी खैर अभी रुका हुआ है, मैं इंशाल्लाह दोबारा शुरू करता हूँ। ट्रैवलिंग में था, कोई टाइम इधर उधर था। तो यहाँ इस किताब में अगर आप पढ़ें तो उससे सोहेल बड़ाई साहब ने सवाल किए हुए हैं कि आप जो है वो फौज के साथ क्या मसला रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिविल सुपरमेसी की बात करता हूँ, और मैं तो बात करता हूँ कि सियासतदानों के फैसले, वज़ीर आज़म के फैसले सुप्रीम होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के नहीं होने चाहिए। और यही लड़ाई उनकी मुसलसल चली आ रही है। ये लड़ाई उनकी असलम बेग के साथ भी हुई, फिर आसिफ नवाज जंजुआ के साथ भी हुई, और वही काकड़ के साथ भी हुई। वही काकड़ साहब ने जब इनको घर भेज दिया तो आज तक कहते हैं कि मुझे क्यों घर भेजा भाई, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद यही लड़ाई उनकी जहांगीर करामत के साथ भी हुई थी, नवाज शरीफ की। जब जहांगीर करामत ने एक बयान दिया, इन्होंने कहा कि तुमने कैसे बयान दे दिया, तुम मुलाजिम हो मेरे, मैं तुमने बयान कैसे दिया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के साथ भी इनकी यही लड़ाई हुई कि जनरल मुशर्रफ अपनी मर्जी से फैसले क्यों थोप रहा है। और फिर उनकी यही लड़ाइयां जो हैं वो आगे चलती रही और जनरल बाजवा तक पहुंची, और जनरल बाजवा के साथ भी उनके इख्तलाफात इसी तरह के थे। अब आप सोचिए कि बड़े भाई की एक पूरी ये हिस्ट्री रही हो कि वो 8 आर्मी चीफ के साथ उसकी लड़ाई मुसलसल चल रही हो, और ऐसे में एक भाई उनका ये कह दे कि मैं तो 30 साल से आंखों का तारा हूं। यानी भाई 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहा है और मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। तो नवाज शरीफ के सारे बयानिए और 30-35 साल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको धड़ाम से जमीन बोझ कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, ये कहकर कि भाई मैं तो आंख का तारा हूं, मुझे अपने भाई का नहीं पता। यानी लड़ाई है तो भाई की होगी या भाई के साथ होगी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है और मैं तो आंख का तारा हूं। तो ये बात मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब पर इतनी नागवार गुजरी है। और उन्होंने, और आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करता हूं, और मैं तो कोई झिझकता नहीं हूं एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करता हूं, जो कि पिछले कुछ दिनों से वो कर रहे थे कि जी ये तो जी आर्मी चीफ साहब आपका कमाल है, ये आपका नजरिया था, ये तो आपकी इनिशिएटिव था, ये तो आपने कमाल कर दिया। वो ये करते आ रहे थे, और अब उसकी वजाहत उन्होंने करते हुए कहा कि मैं क्यों ना करूं, मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया। तो इस पर अब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उनको आड़े हाथों लिया और काफी शिकवा किया है। मरियम नवाज ने भी इसको माइंड किया है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज ने नहीं शिकवा किया, इधर उधर अगरचे उन्होंने बातें की हैं, लेकिन ये शिकवा बराह रास्त नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से किया है और कहा कि जनाब ये तुमने क्या बयान दिया है, ये क्या है। जाहिर है ये सिर्फ बयान का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल की निगेशन है। नवाज शरीफ की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल मुसलसल 30-35 साल से चल रही है, और जिस बयानिए की बुनियाद पर वो वोट मांगते हैं अब आकर मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत दो का क्या नारा है कि भाई ये वोट है उसको इज्जत दो और बाकी अपनी मुदाखलत बंद करो और उसके अंदर अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद करो। वोट को इज्जत दो किससे मुतालबा कर रहे हैं? अवाम से नहीं कर रहे, इमरान खान से भी नहीं कर रहे। ये मुतालबा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से है कि वोट को तुम इज्जत दो। तुम इज्जत नहीं देते कि जिसको वोट लोग देते हैं तुम उसको मानते नहीं हो। तो जिस पार्टी ने अपना नारा ही वोट को इज्जत दो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बना लिया हो, उसका भाई और उस पार्टी का सदर कह दे कि मैं 30 साल से आंख का तारा हूं, तो वहां पर यह झगड़ा तो होना ही था। अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है वो आंख का तारा वज़ीर आज़म था, और नवाज शरीफ साहब 1.5 साल कोशिश करते रहे कि मैं पाकिस्तान आऊं, और आंख के तारे ने उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया। और आंख का तारा जो है वो जिनकी आंख का तारा है उन्हीं के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करता रहा और उन्हीं की बात मानता भी रहा।
تو کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف کو اپنے بھائی سے یہ شکوہ نہ ہو کہ بھائی مجھے تمہارے وزیر اعظم ہونے کا کیا فائدہ کہ اگر میں پاکستان واپس نہیں آ سکا اور تم میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہتر ڈیل نہیں کرا سکے، اور تمہارے آنکھ کا تارا ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ تم تارے ہو اور تم نے میری باتیں نہیں کی اور تم نے میرا معاملہ ٹھیک نہیں کرایا اور مجھے سیدھا نہیں کرایا۔ ابھی دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ستمبر کے مڈ ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک 100% یقینی نہیں ہو جائے گا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ابھی میں ریما عمر کو سن رہا تھا، اگرچہ وہ سمجھی جاتی ہیں کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی اور پرو پی ایم ایل این سمجھی جاتی ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور ان کو جیل نہ جانا پڑے اور جیل جائے بغیر ہی ان کو جو ہے وہ گھر کی راہ مل جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیل سے گئے تھے، جیل جانا پڑے گا، آ کر ہاں آپ اپلائی کریں، آپ مقدمات کا سامنا کریں، آپ کو جو ہے وہ اس پر بیل مل جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیے بغیر جو ہے وہ کریں۔ اگرچہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ آ کر وہ سیدھا ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور عامر فاروق صاحب ان کو بیل دے دیں تو کوئی قیامت پاکستان میں نہیں آئے گی، کوئی کوحرام نہیں مچے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں سے نہیں ہونا۔ اب یہ جو ہمیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ واپس نہیں آ رہے، قاضی فائصہ صاحب کے آئیں گے، اور بھائی ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو عامر فاروق صاحب سے آ کے بیل مانگنی ہے یا ریلیف مانگنا ہے، تو اگر آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو آپ کو کیا ضرورت ہے عمر عطا بندیال صاحب کے پاس جانے کی؟ تو اس کا مطلب ہے رکاوٹ نہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، نہ رکاوٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جہاں رکاوٹ ہے وہاں ہمیں پتہ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کے تارے کے سارے کیسز ختم ہو جائیں اور جو آنکھ کا تارا نہیں ہے وہ واپس بھی نہ آ پا رہا ہو؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تب تک واپس آئیں گے جب تک ان کا جیل جانے کے امکانات جو ہیں وہ صفر نہیں ہو جاتے، تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا واپسی کا ابھی تک کوئی حتمی نہیں ہے، یہ طے نہیں ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کیونکہ ستمبر جس وجہ سے وہ کہتے ہیں مڈ ستمبر قاضی فائز عیسیٰ اور عطا بندیال صاحب کی ٹرانزیشن کی وجہ سے، تو مجھے عطا بندیال تو کہیں رکاوٹ دکھائی نہیں دیتے، تو یہ بیانیہ جو ہے وہ محض عجیب و غریب سا، یعنی عام سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، ورنہ تو معاملہ آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قانون میں آپ کے لیے ریلیف موجود ہے اور اگر آپ کے لیے وہاں ریلیف موجود ہے جہاں ہونا چاہیے یا جہاں ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب عمران خان کا ایک معاملہ چل رہا ہے، عمران خان کی مثلا ضمانتیں کافی ساری، کو 16 ضمانتیں جو ہیں ان کی کینسل ہوئی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا عمران خان کی ضمانتیں کیوں کینسل ہوئی ہیں؟ ضمانت اس لیے کینسل ہوتی ہے کہ جی آپ پیش نہیں ہوئے عدالت میں۔ اب عدالت کو بھی پتا ہے کہ عمران خان نے خود پیش نہیں ہونا، وہ جیل میں ہے، اس کو جیل سے لایا جانا ہے، اس کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہو سکتے ہیں۔ کمال ہے ہمارے نظام انصاف پہ کہ جج کو پتا ہے مگر جج عدم حاضری کی بنیاد پر آپ کی ضمانتیں خارج کر رہا ہے کہ جی پیش کیوں نہیں ہوئے۔ اور بھائی وکلا بتا رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، جیل سے جیل حکام نے لے کر آنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شہباز شریف صاحب جب جیل میں ہوتے تھے تو وہ جیل سے ہر پیشی پر صبح 9 بجے لائے جاتے تھے نیاب کورٹ میں، نیاب عدالت میں، جو لاہور میں پہلے جج جواد حسن صاحب کی عدالت تھی، پھر مختلف ججز اور بھی آئے، اس میں ان کو ہٹا دیا گیا، تو ان کی عدالت میں صبح ان کو جیل سے لایا جاتا تھا، اور شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ دونوں کو، اور جب تک وہ جیل میں تھے تو وہ ہر حاضری پر موجود رہتے تھے کیونکہ ان کو لایا جاتا تھا، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے۔ اور یہاں پر بھی نیاب عدالت ہے اور نیاب عدالت جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہی لیکن عدم حاضری پر ضمانت کینسل کر رہی ہے کہ بھئی آپ پیش نہیں ہوئے۔ تو کیا مذاق بنا کے ہمارے سسٹم کو رکھ دیا ہے، عدالتوں کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ جی ان کو تو پیش ہونا چاہیے تھا۔ اچھا کس نے پیش کرنا تھا؟ خود پیش ہو جاتے وہ، کیا جیل سے نکلتے صبح، ہاں بھائی میری پیشی ہے، میں جیل جا رہا ہوں، میں وہاں نیب کورٹ جا رہا ہوں، میری آج پیشی ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتے، مجھے عدالت نے بلایا، ایسے کہتے وہ، اور ایسے ہونا دیا جاتا؟ تو بھائی جب جیل کسٹڈی میں ہے، جیل حکام نے ان کو پیش کرنا تھا ان کی پیشی پر، تو پیش کر دیا جاتا۔ تو یہ تو ہے نظام مذاق ہے، قانون مذاق ہے، عدالتیں مذاق ہیں، اور اس کو ہماری جوڈیشری نے ماشاءاللہ ویسے ہی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔
اچھا ایک چیز جو ہے وہ آج الیکشن کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. آج عدالت میں چیف جسٹس نے ڈی جی لا ہیں ان سے پوچھا کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یوں کندھے اچکا دیے. انہوں نے کہا کہ یعنی مجھے کیا پتا, یعنی کہ ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, یعنی کہ کوئی پتہ نہیں ہے الیکشن کب ہونے ہیں. راجہ ریاض صاحب آج کاشف وازی کے پروگرام میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں آپ لکھ لیں, بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 فروری سے 2-4 دن پہلے یا 2-4 دن بعد الیکشن ہو جائیں گے. 15 فروری کے گرد الیکشن ہو جائیں گے, نومبر میں نہیں ہونے لیکن فروری سے آگے بھی نہیں جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی لکھ لیں. کاشف نے پوچھا کہاں فیصلہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بس ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا. بھائی آپ کے بڑے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتا کون ہے. تو وہ بات یہ کہ راجہ ریاض صاحب تو کوئی رکھ رکھاؤ سے کام لیتے نہیں ہیں. کل بھی پرسوں بھی وہ کہہ گئے تھے کہ اب نگران, میں نے تو نام دے کے گھر آ گیا ہوں, اب نگران کابینہ کاکڑ صاحب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. تو یہ تو ان کا معاملہ ہے. تو یہ جو ہے وہ کندھے اچکا دیے ہیں ڈی جی لا نے اور کہہ دیا کہ الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہونے ہیں. الیکشن کے اوپر ابھی تک بھی جو ہے وہ غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں. اچھا آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین ہیں لاہور میں, مجھے بھی ایک بندے کی کال ہے, اس نے بتایا کہ چیئرمینوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایک بندہ مر گیا ہوا ہے, اس کا بھی نام لسٹ میں نہیں, پرانی لسٹ کو نکال کے دوبارہ یہ چلا دیتے ہیں. تو ایک بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے, اس کا بھی نام لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ بندے کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. جو ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ اب کیا کریں, ہم کہاں سے میک شور کریں. ان کے نام لسٹ میں اگرچہ ان کے گھروں پہ چھاپے تو نہیں پڑے لیکن لسٹیں وہی جاری ہوئی ہیں. اور اس وقت جتنے چیئرمین جو خاموش ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد سے, اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے ان کی کوئی ایکٹیو ممبر بھی نہیں ہے, ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں صبح شام دوپہر, اور وہ ان کا جینا ان کے بچوں کا فیملی کا حرام ہوا ہے. تو یہ اتنا بڑا کنسرن بنا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے. یا تو اگر وہ مجرم ہے تو بھائی ظاہر ہے اس کا قانون میں طریقہ کار موجود ہے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوگا, لیکن محض ہراساں کرنے کے لیے اور اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ارسلان نامی بچہ اور اس کے والد کی موت, جس طرح سے یہ رپورٹ ہوا ہے, اگرچہ اس پر کچھ سرکاری موقف ابھی تک صرف یہی آیا ہے کہ جی وہ تشدد سے جاں بحق نہیں ہوئے, تو لیکن صدمے سے جاں بحق ہوئے ہیں, غیر قانونی بیٹے کی حراست سے جو ہے وہ صدمہ لے کر جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان میں جو بے چینی ہے اس کو بڑھا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.